الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 38 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جو بیان چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا تو فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت سے جادوگر ہیں ہمارے ملک میں، ان سب کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ پھر وہ مقابلہ طے ہو گیا اور جس دن وہ مقابلہ تھا اس دن کیا کیا واقعات پیش آئے یہاں سے اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں۔ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن جادوگر جمع ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا، تو کیا اے لوگوں تم بھی آؤ گے؟ تو چنانچہ لوگوں نے جمع ہونا ہی تھا، ان کو تو ایک ویسے بھی تماشا دیکھنا تھا، ایک مقابلہ بھی تھا، پھر ایک بادشاہ کی دعوت تھی، تو وہ بہرحال اس کے اوپر جمع ہو گئے۔ اب پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ یہ جادوگر جب فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کے پاس آئے تو چونکہ جادوگر تھے تو لہذا اب یہ تو ان کو دنیاوی مفاد چاہیے تھا، انہوں نے جو بھی کرتب دکھانے تھے، جو جادو دکھانا تھا، انہیں اس کے اوپر کوئی دنیاوی مفاد چاہیے تھا، تو اب انہوں نے اس کے اوپر آ کر بات کی۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے آ کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے، اب اگر جادو کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی اور ہم غالب آ گئے تو ہمیں پیسہ کیا ملے گا، ہمیں عوض کیا ملے گا، اجر کیا ہوگا، ہمارا اجرت کیا بنے گی؟ تو فرعون نے کہا کہ کوئی معمولی معاوضہ نہیں کہ صرف تمہیں پیسے دے کے فارغ کر دیا جائے، بلکہ میں تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا، یعنی بادشاہ کے جو مصاحبین اور جو مقربین ہوتے ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز کہ پیسہ تو ایک متعین چیز ہے، لیکن بادشاہ کا قرب جو آدمی کو سٹیٹس اور جو وقار اور عزت اور لوگوں کی نظر کے اندر جو مقام دیتا ہے وہ پیسوں سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے، کہ اس عزت اور وقار اور سٹیٹس کے ذریعے پیسوں سے بڑھ کر آدمی فوائد اور منافع حاصل کرتا ہے۔ تو فرعون نے ان کو وہی لالچ دیا کہ اگر تم جیت گئے تو میں صرف تمہیں معمولی معاوضہ ہی نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ چنانچہ جادوگر اس کے اوپر خوش ہو گئے اور اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اب میدان جم گیا، لوگ جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور فرعون کے جادوگر دوسری طرف۔ فرعون کے جادوگروں نے جو اپنا سامان جادو کا تیار کیا تھا وہ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ پہلے اپنی چیزیں دکھائیں گے یا ہم پہل کریں؟
یہ انہوں نے ایک قسم کی اجازت مانگی جس کے اندر ظاہری اعتبار سے ادب کا پہلو بھی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کرو جو کرنا ہے، جو جادو تم نے دکھانا ہے تم دکھاؤ، پھر اللہ کی طرف سے جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے پھر میں وہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اور ان لوگوں نے پھر اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ وہ جادو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ تو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ یہ جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو تم نے زمین پہ پھینکنا ہے اور جو دکھانا دکھاؤ، تو جادوگر کیا تیاری کر کے آئے تھے؟ انہوں نے بہت ساری رسیاں، ایک روایت کے اندر ہے کہ 70,000 رسیاں تھیں، انہوں نے وہ 70,000 رسیاں اپنی طرف سے دم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان میں پھینک دی۔ وہ جو 70,000 رسیاں تھیں وہ سب کی سب سانپ کے اندر تبدیل ہو گئی، وہ سانپ کی طرح لہرانے لگی، زمین کے اوپر تیزی کے ساتھ لہرانے لگی، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بھی اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی، ان سب کو یوں لگا کہ جیسے وہ سانپ ہیں۔ اب وہ حقیقتاً سانپ کے اندر بدل گئے یا وہ صرف تخیل کے اوپر انہوں نے اثر کیا اور تخیل خیال کے اندر یہ لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے بلکہ وہ پارے وارے کا کوئی کرشمہ دکھایا تھا۔ دونوں روایتیں اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو بہرحال وہاں میدان کے اندر ہر طرف سانپ ہی سانپ لہرانے لگ گئے۔ جب ان جادوگروں نے اپنا یہ جادو دکھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ تم اپنا عصا ان کے سامنے ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا وہاں پر ڈالا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو جبھی وہ عصا ان کی جال سازیوں کو کھانے لگ گیا، نگلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اب ان کی رسیاں تو بنی تھی سانپ چھوٹے سائز کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑے سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اتنا بڑا وہ سانپ بنا کہ اس نے چند لمحوں کے اندر وہ 70,000 رسیاں جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھیں وہ ساری کی ساری نگل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کے ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب منظر کہ جادوگر اپنی جتنی تیاری کر کے آئے اور جو انہوں نے اس کے لیے مشقت کی اور محنت کی اور جو کچھ وہ انتہا درجے کا کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کر دیا، لیکن یہ ایک عجیب منظر تھا کہ 70,000 جادوگر، 70,000 ان کی رسیاں، وہ 70,000 سانپوں کی مثل نظر آ رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا عصا جو چند گز کا تھا، اس عصا مبارک کا یہ کرشمہ ہوا کہ چند منٹ کے اندر وہ ان ساری کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو چونکہ جادوگروں کو جادو کا علم تھا کہ جادو کی حدود ہوتی کیا ہیں، جادو سے کیا 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 جا سکتا ہے، تو چونکہ ان کو اس کا علم تھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک آدمی جو فیلڈ کا آدمی ہے اسے پتہ ہے کہ میری فیلڈ کی حدود کیا ہیں، میرے اس شعبے کی حدود کیا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو کام دکھایا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہے، تو پھر یہ کچھ اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں اور خدا نے ان کو اپنی طرف سے معجزہ عطا فرمایا۔ چنانچہ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَہَارُونَ۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے،
جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا اور سمجھ گئے کہ سامنے جو دکھایا گیا ہے یہ جادو نہیں، یہ حق ہے، یہ خدا کا رسول ہے، یہ خدا کا نبی ہے، یہ خدا نے اس کو معجزہ عطا فرمایا ہے، تو جادوگر گویا مجبور ہو کے سجدے میں گر گئے۔ یہاں پر فرمایا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے سجدہ کیا، فرمایا وہ سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی ایسا ان کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا کہ مجبور ہو کر، جیسے ایک بے اختیار آدمی سامنے والے کو تسلیم کر کے سجدے میں گر جاتا ہے، تو یہاں پر ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر وہ سجدے میں گر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا۔ اب جب جادوگروں پہ فرعون کا بھروسہ تھا، فرعون تو اس خوشی کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی اتنے جادوگر ہیں اور منجھے ہوئے اور مانے ہوئے اور شہرت یافتہ، تو یہ جادو دکھائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معاذ اللہ شکست دے دیں گے، تو یوں اس فرعون کا جو ہے وہ فرعون کی فتح ہو جائے گی اور لوگ دوبارہ اس کے پھر وہ اسی غلامی میں اور اسی کو ماننے کے اندر لگے رہیں گے۔ لیکن یہ تو منظر ہی بدل گیا کہ جن پر بھروسہ تھا وہ تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ گئے اور ان کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے اب کیا کیا؟ اب فرعون نے فوراً سیاسی چال چلی، ایک پینترا بدلا۔ وہ کیا؟ لوگوں کے سامنے ان جادوگروں سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تم سب نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے، جو تم اس کے سامنے شکست کھا گئے اور اس کے فوراً اس کو تم نے مان لیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اصل موسیٰ جو ہے یہ تو تمہارا استاد ہے، اور یہ تم سب جادوگروں سے بڑا جادوگر ہے، اور تم نے مل کر میرے خلاف سازش کی کہ پہلے ہم جمع ہوں گے، مقابلہ کریں گے، ماحول بنے گا، لوگ جمع ہوں گے، پھر سب کے سامنے تم اس کے سامنے شکست کھا جاؤ گے، تو یوں لوگوں کو ورغلا کر تم اپنی طرف کر لو گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرے خلاف سازش کی ہے، لہذا اب میں تمہیں اس کا انجام دکھاتا ہوں، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين۔ فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے ان قریب میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ یہ فرعون نے وہی جو اپنا سیاسی بیان دینا تھا وہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے اور تم نے اپنے استاد کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی، اور اب تم جان بوجھ کے اس کے سامنے ہار گئے، اور یہ تم نے میرے خلاف سازش کی، لہذا اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ اب فرعون نے جب اتنی بڑی دھمکی دی، اب وہ جادوگر جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے، اب بظاہر تو ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ دین کی تعلیم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ فرعون جیسا بادشاہ جو اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، قتل کی دھمکی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، فرعون کی ان ساری دھمکیوں کے مقابلے میں ان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرات نے کیا کہا؟ بڑا ہی پیارا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے کہا، کچھ نقصان نہیں، اے فرعون تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ جان سے مار دے گا، پھانسی دے دے گا، کوئی نقصان نہیں، لا ضیرہ، کچھ نقصان نہیں ہمارا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم تو اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون تو کہتا ہے کہ ہمیں قتل کر دے گا، ہم تو اس پہ خوش ہیں کیونکہ ہم تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں،
اور ہمیں امید ہے، ہمیں تو اس بات کی لالچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ تو ہمیں تو اپنی خطائیں معاف کرنے کی خوشی ہے کہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی، ہم تو اس کی لالچ کر رہے ہیں۔ یہ ہے سچا ایمان۔ جب ایمان دل کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے، ایمان دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، دل ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بندے کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ سچا ایمان ہوتا ہے جو یہاں پر ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کی زیارت، ان پر ایمان لانے اور ان کی صحبت کی برکت سے لمحوں کے اندر عطا کر دیا گیا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 اوصاف یعنی 3 وصف پائے جائیں، 3 صفات پائی جائیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی شیرینی، مٹھاس، حلاوت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اور اللہ کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں۔ جتنی محبت اسے اللہ کے رسول سے ہو، اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے، فرمایا کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے لگے کہ جیسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے، یعنی آگ میں ڈالا جانا آدمی کو جتنا ناپسند ہو، اتنا کفر میں جانا اسے ناپسند ہو جائے، کفر سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے یہاں پر ان افراد کو ہوئی کہ فرعون کہہ رہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی دے دوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن انہیں یہ سب تو قبول ہے، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، جان نکل جائے، پھانسی پہ چڑھ جائیں، لیکن کفر کے اندر دوبارہ واپس جانا انہیں پسند نہیں تھا۔ یہ وہ وصف ہے کہ جب دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی شیرینی اور حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ایسا راسخ فرمائے، ایمان پر ہماری زندگی گزرے، ایمان کے اوپر ہی ہمیں موت آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب یہ سارا واقعہ تو مکمل ہو گیا کہ جادو کا مقابلہ ہوا، فرعون کی شکست اور اس کی ذلت سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اس کے باوجود بھی نہ فرعون سدھرا اور نہ اس نے قوم کو سدھرنے دیا، اور اس کے مظالم کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جاؤ، پوری قوم میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے تشریف لے جاؤ کسی دوسری جگہ پر۔ یہاں پر آگے اس کا بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم بیان کیا اور دوسری خبر دی۔ حکم یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر تم نکل پڑو، ساتھ میں یہ فرما دیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون پیچھے آئے گا، لیکن چونکہ یہ حکم الہی پر نکلیں گے لہذا خدا کا ساتھ بھی ہوگا، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اب بنی اسرائیل کو لیا اور یہ مصر سے چل پڑے، راتوں رات یہ مصر سے نکلے۔ لیکن فرعون کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد، کو تھوڑی تعداد تو تھی نہیں، لاکھوں کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اب لاکھوں افراد اگر راتوں رات کسی علاقے سے نکلیں گے تو اس کا شور غلغلہ تو پہنچے گا، اور فرعون بادشاہ تھا، اس کی اپنی جو ہے وہ خفیہ ایجنسی کہہ لیں وہ بھی تھی، تو اس کے لوگوں نے خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کے نکل لیں۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ارشاد فرمایا تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے قاصد بھیجے۔ یعنی کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی خبر جب فرعون کو پہنچی
تو اس نے فوراً جو مصر کے بڑے بڑے شہر تھے سب طرف اپنے نمائندے بھیج دیے کہ فوج جمع ہو جائے اور پیچھا کرنا ہے۔ چنانچہ راتوں رات جو ہے نمائندے پہنچے، فوج جمع ہوئی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے۔ اور فرعون کہنے لگا اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو کہنے لگا یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے۔ جماعت بہت بڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، غیر مسلح تھے اور کوئی جنگی ان کی تربیت تو تھی نہیں، اور ادھر فرعون اور اس کا لشکر اور جنگی تربیت اور تعداد بھی زیادہ، تو اس کے اعتبار سے اس نے کہا کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، ہمیں اپنی حرکتوں سے غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں، ہم تو بڑے جناب اسکلفل اور ہم تو بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں اور ہم تو بڑی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اب اس نے اپنی قوم کو تو اس نے بوسٹ کیا اور ان کا جو کرج ہے ان کو موٹیویٹ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس نے بالکل کمزور سا شو کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرعون اور اس کا لشکر جو بڑی ہمت اور بڑی جرت کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا، تو اصل میں یہ نہیں نکلے، ان کو ہم نے نکالا، ان کو ہم نے نکالا کہ چلو ذرا نکلو اپنے محلوں سے اور اپنے باغات سے اور اپنے شہروں سے اور اپنے چشموں سے اور پہنچو ذرا دریائے نیل پہ اور پھر جا کے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، تو ہم نے انہیں یعنی فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں سے باہر نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے فرعونیوں کو ایسے ہی ان کے وطن سے نکالا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اب فرعون تعاقب میں نکلا، اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ اگلا منظر بیان فرماتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں تو پا لیا گیا۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تو رات کو نکلے، فرعون کو ذرا صبح تک خبر پہنچی، لوگ جمع کیے، لشکر جمع کیا اور وہ بھی صبح ان کے پیچھے نکل گیا۔ اب دریائے نیل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ موجود، پیچھے سے فرعون پہنچ گیا۔ اب جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو جو بنی اسرائیل بیچارے کمزور تھے اور جنہوں نے کبھی بھی فرعونیوں سے لڑائی نہیں کی تھی اور ویسے بھی انہوں نے لڑائی نہیں کی تھی، اب وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہوا؟ یہ تو پکڑے گئے ہم، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، پیچھے سارا لشکر ہے اور آگے دریائے نیل ہے، دریا پار نہیں کر سکتے، پیچھے جا نہیں سکتے، تو ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بڑا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر نکلے تھے، اللہ کے حکم پر نکلے تھے اور خدا پر توکل تھا۔ تو آپ کو تو پتہ تھا کہ جب اللہ نے نکلنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ اب راستے بھی پیدا فرمائے گا اور اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو چونکہ بڑا مضبوط تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، قوم نے کہا تھا ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا کے اوپر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پہ عصا مارا تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے اور ہر راستہ پہاڑ جیسا بڑا، یعنی بہت بڑا راستہ، چونکہ قوم بھی بہت بڑی تھی تو اب ہر راستے سے یہ سارے گزر رہے ہیں۔
اور یوں گزر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے گزر رہا تھا. اب نیچے دریا بھی بہہ رہا ہے، نیچے پانی ہے، اور یہ پانی کے اوپر جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. اب دوسری طرف جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، یہ راستے بھی بن گئے اور یہ جا بھی رہے، اب انہوں نے بھی پیچھا کرنے کے لیے کہ ہم بھی انہی راستوں کے اوپر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور وہاں جہاں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے دریائے نیل سے، اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے، فرعون اور اس کے لشکر کو ہم قریب لے، اب وہ بھی ان راستوں پہ چل پڑا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کی قوم تو ساری نکل گئی. اب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب پہنچا، اب یہ سارے کے سارے جب 12 راستوں پہ آ گئے، کیونکہ دریا بہت چوڑا ہے وہ دریا نیل، اب یہ سارے کے سارے راستوں پہ کھڑے، اب نیچے اصل تو دریا ہے. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے راستے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے راستوں کو ریموو کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اب فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، چنانچہ پورے کا پورا لشکر وہاں پر تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس میں نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو دریا میں راستے بنا دے، اور چاہے تو کافروں کو لا کے راستے اٹھا دے اور سب کو وہاں پر تباہ و برباد کر دے. اور فرمایا بے شک تمہارا رب غالب ہے، مہربان ہے. غالب ہے سب پہ، اور خصوصاً یہاں پر جو ظہور ہوا وہ کافروں پر، اور مہربان ہے کہ اس نے ایمان والوں پر موسیٰ علیہ السلام کے صدقے مہربانی فرمائی. یہ واقعہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اب یہ جو پورا واقعہ بیان ہوا، چونکہ سیاق و سباق کیا چل رہا ہے کہ شروع میں بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ ہوتے تھے، آپ کو صدمہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے کہ اے محبوب علیہ السلام، جیسے آپ کو یہ لوگ نہیں مان رہے، یہی معاملہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، اپنے رسولوں کی تائید کی، اور اس کے مد مقابل لوگوں کو مغلوب کر دیا. تو ایسا ہی یہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. پھر اسی واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ پر توکل ہے اسے بیان کیا گیا. تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ترغیب تھی کہ آپ بھی اپنا اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے اسے مضبوط رکھیے. اب اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جو درس ہے وہ بطور خاص کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت بہت زیادہ تھی، کہ کفار تنگ کرتے، ظلم کرتے، راستے میں کانٹے بچھاتے اور گندگی ڈال دیتے راستے میں، اور طرح طرح سے ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار تھے انہوں نے بھی آگے سے بڑا کچھ کیا. جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جرأت کے ساتھ انہیں اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے. تو اے محبوب علیہ السلام، آپ بھی جو دین حق کا پیغام ہے، جو پیغام توحید و رسالت اور آخرت ہے، وہ ان کو پہنچاتے رہیں. چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو، لوگوں کے سامنے ابراہیم کا واقعہ بیان کرو. ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر جو کلام کیا، قوم نے جو جواب دیا، وہ یہاں پر بیان ہوا. ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون
औ यनफ़उनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन। जब इब्राहीम ने अपने बाप यानी अपने चचा और अपनी कौम से फरमाया तुम किसकी इबादत करते हो, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र ये भी बुत परस्त था और कौम भी बुत परस्त थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा और अपनी कौम से फरमाया तुम किसकी इबादत करते हो। यहाँ पर लफ्ज़ अब है, अब का जो तर्जुमा है वो होता है बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो मुशरिक नहीं थे, आपके वालिद का नाम था तारिख, वो मुशरिक नहीं थे। यहाँ पर असल तज़किरा है आपके चचा का, चचा था आज़र, आज़र बुत परस्त था, लेकिन आज़र चचा था और उसे ज़िक्र किया लफ्ज़ अब के साथ, बाप के साथ। उसकी वजह ये है कि जैसे हमारे यहाँ भी मारूफ़ है ना कि चचा को भी बाप कहा जाता है, जैसे दादा को बड़े अब्बा जी उनको भी बोला जाता है, इसी तरह चचा को भी बाप कहा जाता है। तो ये अहले अरब के अंदर भी मारूफ़ था कि अहले अरब के अंदर भी चचा के लिए बाप का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अब का तज़किरा है यानी लफ्ज़ बाप के साथ तज़किरा है वो असल में चचा आज़र के लिए, आज़र बुत परस्त था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे तारिख वो अहले ईमान में से थे, अहले तौहीद में से थे। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी जो आपके आबा व अजदाद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर से जितने आबा व अजदाद हैं, ये सारे के सारे मोमिन थे, मुवहिद थे, ये सारे अहले तौहीद में से थे, इनमें कोई भी ना काफिर था ना मुशरिक था। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद में आते हैं, तो जो उनके बाप और उनकी माँ हैं वो भी अहले तौहीद में से थे। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही, आपने फरमाया जब इब्राहीम ने अपने बाप यानी चचा और अपनी कौम से फरमाया तुम किसकी इबादत करते हो, कौम ने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं, फिर हम उनके सामने जम कर बैठे रहते हैं। कौम ने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं, फिर इनके सामने जम कर बैठे रहते हैं। इब्राहीम ने फरमाया कि ए लोगो, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी पुकार सुनते या तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? तो लोगों ने जवाब दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करता पाया। इब्राहीम ने फरमाया कि क्या तुमने इन बुतों के बारे में गौर किया जिनकी तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा इबादत करते रहे हैं? बेशक ये बुत सब मेरे दुश्मन हैं, मैं नहीं इनकी इबादत करता, ये सब मेरे दुश्मन हैं, अलबत्ता रब्बुल आलमीन की मैं इबादत करता हूँ। ये आपका मुकालमा था जो आपने अपनी कौम से किया, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने उनसे बात की। कहा कि ये बताओ तुम किसकी इबादत करते हो? लोगों ने कहा बुतों की इबादत करते हैं और उनके सामने हम बैठते हैं। फरमाया अच्छा ये बताओ, ये जो बुत हैं जब तुम इनको पुकारते हो तो ये तुम्हारी बातें सुनते, तुम्हारी पुकार सुनते, या तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाते जब तुम इनकी इबादत करते हो, या नहीं इबादत करते तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाते, कुछ ऐसा होता है? अब इसका जवाब क्या था? जवाब तो कुछ भी नहीं था इसका। अब वो कैसे बोलते कि नहीं जनाब वो हम जब बुतों को पुकारते थे वो सुनते हैं, क्योंकि उनको तो पता था बुत नहीं सुनते। वो कैसे बोलते कि बुत हमें नफ़ा देते हैं या नुकसान देते हैं, जबकि उनको पता है कि बुत तो नफ़ा नुकसान देते ही नहीं है। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत सवाल के ज़रिए उनके जहन में बात डाल दी कि भाई जिनको तुम पुकारते हो ना वो सुनते हैं, ना वो मदद करते हैं, ना वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हाँ हम जो इनकी इबादत करते हैं भाई ये सुनते तो नहीं हैं, मदद तो नहीं करते, नफ़ा तो नहीं देते, नुकसान तो नहीं देते, लेकिन बात यह है कि हमारे जो पहले बाप दादा थे हमने उनको ऐसे ही पाया, हम उनको देखते चले आ रहे हैं, वो भी बुतों की इबादत करते थे, हम भी उनके पीछे बुतों की इबादत करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई जिन बुतों की तुम इबादत करते हो इनके बारे में कभी गौर भी किया कि तुमने ये तो कह दिया कि बाप दादा को ऐसे करते पाया, भी बाप दादा अगर जनाब छत पे चढ़ के छलांग मार दे तो क्या उनके पीछे छत पे चढ़ के छलांग मार दोगे नीचे? क्या तो बात यह है कि एक काम कर रहे हो तो अपनी भी तो अकल इस्तेमाल करो, खुद भी तो सोचो, खुद भी तो गौर करो। तो अब
یہ فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جرأت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ بت سارے میرے دشمن ہیں۔ مراد یہ کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، تم تو ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے اور میں ان کو دشمن سمجھتا ہوں، میرے یہ دشمن ہیں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ہاں میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، عرش و فرش، زمین و آسمان، ساری دنیا کا مالک ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ رب کیسا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک محبت ہے، محبت بھی ہے، دلائل بھی ہیں۔ محبت ہے کہ جب اللہ عز و جل کا تذکرہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت جوش مارتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان ہوتی ہیں۔ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ شان ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس روانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اس کے بعد بھی آگے کا کلام ہے لیکن یہاں تک کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ترجمہ کہ میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ کون رب العالمین؟ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اب اس کے بعد امت کی تعلیم اور عاجزی کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ رب جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو معصوم ہے، عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ رب جس سے مجھے امید ہے قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے کر دے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام۔ اب اس میں چند ایک باتیں وضاحت طلب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھاتا ہے، کھلاتا پلاتا، شفا دیتا ہے، وفات دے گا، زندہ کرے گا، یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آنے والی جو پیش آئی اور آنے والی تھیں۔ اب آپ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ میری خطائیں بخش دے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ ایسے جو جملے ان کے کلام کے اندر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اپنی امت کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ امت اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی کیسے مانگے، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اب اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ مجھے حکمت عطا کر، حکمت اللہ کی نعمت، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ صالحین سے یہاں پر مراد جو اللہ کے خاص مقرب لوگ ہیں، قرب کے لائق بندے، ان سے ملا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ بعد والوں میں یعنی جو آنے والے زمانے ہیں ان میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ آنے والے زمانوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی اچھی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ یہودی اور معاذ اللہ نبیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائی اور نبیوں کا ہو سکتا ہے انکار کریں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، ہم مسلمان ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ایون کہ ہندوؤں میں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی کتابوں میں دوسرے نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اے اللہ
مجھے پچھلے جو بعد میں آنے والے زمانے اور لوگ ہیں ان کے اندر میری اچھی شہرت رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسا قبول فرمایا اور کیسے پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت رکھ دی، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے کر دے۔ یہ جنت کی دعا ہے۔ اور کہا میرے باپ کو بخش دے، باپ سے مراد یہاں وہی چچا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ میرے چچا کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ چچا جو تھا وہ تو مشرک تھا، اور مشرک کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ مشرک کی، کسی کافر کی ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ فلاں کافر کی بخشش فرما دے۔ ہم اس کی ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو نہ ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے نہ مغفرت کی دعا ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک کے لیے کیسے دعا کی؟ تو اس کے دو جواب۔ نمبر ایک جواب تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، اس سے مراد یہ تھا کہ اے اللہ اسے ایمان لانے کی توفیق دے دے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اصل اس کی بخشش کی دعا نہیں تھی، اصل اس کے ایمان کی دعا تھی کہ اے اللہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اس کی بخشش فرما دے۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بخشش کی دعا کی تو یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے دعا مانگنے سے منع نہیں کیا تھا۔ جب منع ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ تو جب اللہ نے منع نہیں کیا تھا تب دعا مانگ لی، جب منع کر دیا تو رک گئے۔ تو لہذا یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مزید عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اور خوف خدا کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا قیامت کا ڈر، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے پیش نظر اور امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن مقرب ترین افراد کے اندر اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین افراد ہوں گے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے کہ پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ تو یہ آپ کا جو دعا کرنا ہے یہ ایک ہیبت اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایک قیامت کا ڈر، امت کی تعلیم کے طور پہ تھا کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سارے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے صدقے ہمیں بھی نیک نامی عطا فرمائے اور جنت النعیم کے وارثوں کے اندر ہمیں داخل فرمائے، ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔